علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج جس موضوع کی طرف گفتگو کا ارادہ ہے اس پر بات کرنا میرے لیے قطعی آسان نہ تھا۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کراچی یونیورسٹی مادر علمی جامعہ کراچی کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جامعہ کراچی میں رہنے والے ہر درد مند دل رکھنے والے، ہر صاحب دل و دماغ، ذی شعور فرد کی طرح میرے لیے بھی ایک بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میرے لیے وہ ایک خواب تھی، آج بھی ہے، ان بہت سارے خوابوں میں سے ایک جو پورا اس انداز میں تو نہ ہوا جس طرح سے میں کبھی سوچا کرتا تھا۔ اس لیے بھی کہ کراچی یونیورسٹی نے اس ملک کو، اس شہر کو ایسے ایسے گوہر نایاب عطا کیے کہ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ یہ جتلانا بھی مقصود ہے کہ کراچی یونیورسٹی کی حرمت، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی پریسٹیج اور اس کے امیج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے کراچی یونیورسٹی کے کسی بھی معاملے کو دیدہ و دانستہ اس سے صرف نظر کیا۔ اگر یہ میرا جرم ہے تو جرم ہی صحیح، لیکن میں نے اس ایک وقت میں بھی کہ جب ایک مخصوص چینل، اس کے نمائندگان، اس کے رپورٹرز، اس کے اینکرز، وہ تمام لوگ یا ان میں سے کچھ لوگ جو کراچی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے ہیں، انہوں نے کراچی یونیورسٹی جامعہ کراچی مادر علمی کو ملائم کر کے اپنا دال دلیا چلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہیں بہرحال معافی بھی مانگنی پڑی، لیکن جب بات سود و زیاں کی ہو، جب بات مالی منفعت کی ہو تو بہرحال معافی تلافی کو کون خاطر میں لاتا ہے، اور وہ چینل تو ویسے بھی چونکہ مقرب ہے اس لیے اس کا کچھ ہونا تھا، نہ ہوا۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کراچی یونیورسٹی گزشتہ دو ایک روز سے ایک مخصوص واقعے کی وجہ سے خبروں کی زد میں ہے۔ اس وقت سپلٹ ونڈو میں آپ دیکھیں گے BBC اردو کی ویب سائٹ پر کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ایک واقعے کا تذکرہ۔ کراچی یونیورسٹی میں لڑکوں کے نوجوان لڑکوں کے نوعمر لڑکوں کے گروہ نے غول نے مبینہ طور پر ایک خاتون اسٹوڈنٹ اور ایک میل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، گاڑی سے ان کو باہر نکال کر کے ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ظاہر ہے کہ 2.5-3 بلکہ 3.5 کروڑ تقریباً کی آبادی کے شہر میں اس قسم کا کوئی واقعہ بذات خود تو شاید کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جب بات ہو کراچی یونیورسٹی کی تو تمام حسیات کا مرکز کراچی یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی والے ہو جایا ہی کرتے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں میرا موضوع یہ واقعہ ڈسکس کرنا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اگر جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ اس طرح سے بہرحال نہیں ہو سکا، اللہ نے کرم کیا۔ ان لڑکوں کی جن کے بارے میں ایک چینل نے شروع ہی دن سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ وہ باقاعدہ جامعہ کراچی کے جو ملازمین ہیں ان کے بیٹے ہیں، عدالت نے ان کو ضمانت دے کر کے اور فارغ کر دیا ہے۔ 20,000 روپے پر ان لوگوں کی، ان بچوں کی یا انورٹڈ کاماز میں بچوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرا موضوع یہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے، جس کا بڑا چرچا ہے، بڑا ڈھول پیٹا جاتا ہے، کراچی یونیورسٹی کی سیکیورٹی کک نہیں ہے۔ یہ بات جب میں ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا، شوٹس کے لیے آئے دن کراچی یونیورسٹی کا رخ کیا کرتا تھا، اس وقت بھی میں کراچی یونیورسٹی کی اتھارٹیز کو بتاتا رہا ہوں، ان سے ڈسکس کرتا رہا ہوں، اس حوالے سے اپنے کنسرنز کا، ریزرویشنز کا اظہار کرتا رہا ہوں، اور جو جواب ملا ظاہر ہے کہ اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا جواب ملا ہوگا۔ مسکن چورنگی سے آپ انٹر ہونے کی کوشش کیجئے کراچی یونیورسٹی مغرب کے بعد، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کلیجہ ہلتا ہے یا نہیں۔ مغرب کے بعد 8 بجے کے بعد آپ ہوں گے جوان رانا، لیکن اگر کوئی بائک وہاں تیزی سے آپ کے قریب سے گزر جائے تو آپ کا کلیجہ اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی کراچی کے ان حالات میں۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کا حال کراچی یونیورسٹی سے زیادہ خراب ہے۔ وہ بیچارے بوڑھے بوڑھے دبلے پتلے لوگ، زندگی کی جنگ کو تقریباً ہار چکے لوگ، ہاتھ میں ڈنڈے اور منہ میں سیٹی لگائے کراچی یونیورسٹی والوں کو، جامعہ کراچی کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحفظ میں مجھے یاد آیا وہاں تحفظ دینے کے لیے رینجرز بھی موجود ہے۔ جی ہاں، بتایا تو یہی گیا تھا
کہ رینجرز جامعہ کراچی اور جامعہ کراچی والوں کو تحفظ دینے کے لیے موجود ہے. یہ الگ بات کہ BBC نے بتایا ہے کہ VC صاحب کو البتہ وہ رینجرز کی جو پروٹیکشن ہے وہ ضرور حاصل ہے, ہونی بھی چاہیے. کراچی یونیورسٹی میں رینجرز کے ہونے کا اتنا فائدہ بہرحال ضرور ہوا ہے, تمام عیوب و نقائص سے قطع نظر. سیکیورٹی پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے, لوگوں کے بٹوے چھن جائیں یا یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوتا رہے, اس سے قطع نظر وہ جو سیاسی جماعتوں کا چھچورا پن تھا ان کو لگام ضرور مل گئی ہے, لیکن اس لگام کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جتنی جگہ گھیر رکھی گئی ہے, جو ضروری ہے, اگر ہم اپنی اس عادت بد کو قابو کر لیں تو شاید وہ سارے معاملات ہمارے آسان ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے, موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں کراچی آپریشن کی بڑی بات کی جاتی تھی. ضمنی ایک ذکر مجھے یاد آ گیا, سنتے چلیے. کراچی آپریشن کا بڑا ہر آدمی کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے کیا. وہ ایک کہتے ہیں میں نے کپتان تھا اور فلانا تھا ٹھکانا تھا. کراچی یونیورسٹی میں یہی کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں جو باقاعدہ MQM لندن سے رابطے میں ہیں. MQM لندن کے پھنسائے ہوئے یہاں کے مورے ہیں جو باقاعدہ اس ایک سسٹم میں پوری طرح سے رچ بس چکے ہیں, جو آج بھی مستحقین کو بھتہ سمجھ رہے ہیں, حصہ پہنچایا کرتے ہیں. ایک خاتون الطاف حسین کی رشتہ داروں میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ رہی کافی زمانے, سب کے نام بھی بتاؤں گا, سب کی تصاویر بھی دکھاؤں گا, خاطر جمع رکھیے. وہ خاتون بالآخر انہوں نے الطاف بھائی کے دیس میں برطانیہ میں MI5 MI6 واٹ ایور پولیٹیکل اسائلم لے لیا. لیکن وہ خاتون ایک اکیلی وہ تھوڑی تھی مورا الطاف بھائی کا, اور بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں. اور کراچی آپریشن والوں کو ککھ نہیں معلوم, یا ان کو پتہ ہے تو ان کو ابھی بولنا نہیں ہے. ابھی خطرہ جو ہے وہ اس لیول تک نہیں آیا جس پہ وہ ریئیکٹ کریں. جب سر پہ پڑنے لگے گی تو خیال آئے گا کہ یار کچھ کرنا تھا. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. یہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر داخلے 200 آدمی کی گنجائش ہے. مثال ہے 500 آدمی پڑھ رہے ہیں, کس کو نہیں معلوم, فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں. ڈگریاں بٹ رہی ہیں. میرے پاس ایسی بہت ساری اپارچونیٹیز ویسے موجود ہیں, اگر کسی کو کوئی ڈگری وغیرہ کلیئر کروانی ہو وغیرہ تو ہنٹس, لیکن خیر وہ حرام ہو جائے گا, خیر چھوڑ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم, اوپر تک جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے, اور ان کی خاموشی کیا فی سبیل اللہ ہے؟ نو سر, ناٹ ایٹ آل. یہاں کون فی سبیل اللہ کام کرتا ہے؟ ایک انتہائی اہم شخصیت, تعلیم کا بیڑا غرق کیسے کیا گیا, ایک انتہائی اہم شخصیت, ان سے رپورٹ کیا گیا ایک پروفیسر کی ایک حرکت کو. وہ ایک طالبہ کے ساتھ کچھ معاملات چاہ رہے تھے, معاملات آپ سمجھ رہے ہیں نا انورٹڈ کاماز میں, انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا. ایک خاتون MNA سے جو خود بھی ایک دردمند دل رکھنے والی ذی شعور غیرت مند ماں ہیں, ان سے میری 5 منٹ پہلے گفتگو ہوئی. جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, مگر ریاست مدینہ جو ہے وہ ٹناٹن جا رہی ہے. کوئی نہیں جو اس کو روک سکے ان سارے معاملات کو. آپ اگر خوبصورت ہیں تو آپ کے لیے مصیبت, اور آپ اگر لڑکی ہیں تو آپ کے لیے مصیبت. خوبصورت نہ بھی ہوں تو بھی سامنے والا اللہ معاف کرے کام چلا ہی لے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اس سے کمپرومائز کر سکیں. کتنے پروفیسرز کے خلاف اس طرح کی شکایات ہوئیں, لیکن ٹیچرز کا جو انفلوئنس ہے وہ ہر بار کام آ جاتا ہے. ایک استاد محترم کا حال یہ کہ شراب پی کر کے غلغبارہ کرتے پائے گئے, اپنے ساتھی اساتذہ کی توہین کرتے ہوئے برسر عام پائے گئے. اوپر تک رپورٹ ہوا, سب کو پتا ہے, بولنا کسی نے نہیں ہے. کیوں؟ خاموشی یہ قیمت ہوتی ہے نا, کون بولے گا. ایک موصوف کی کچھ گرل فرینڈز تھیں, کھل کر کے بول رہا ہوں, اردو میں آپ سمجھ لیجیے کہ کچھ دوست ہوا کرتی تھیں کسی زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ نوجوانی میں. انہوں نے اس کا اجر ان کو یہ دیا کہ کسی ڈپارٹمنٹ کی, بلکہ ایک نہیں 2 ڈپارٹمنٹ کی ان کو کنجیاں حوالے کرتی کہ یہ لیجیے.
آپ چلائیے، ہم سے نہیں چلتا. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ڈگریز ریوارڈ کرنے کے لیے کانوکیشن میں آتے ہیں. اگر وہی تھوڑا سا سوچ لیں تو معاملات میں آسانی ہو جائے. لیکن پھر یہ بیان کون دے گا کہ دبئی کی ترقی کو آپ بھول جائیں گے؟ یہ جو جزائر ہم نے کیا ہے اس کے بعد عوام کو، پبلک کو انٹرٹین بھی تو کرنا ہے نا. اب رہی بات بھٹو والوں کی. بھٹو والے ظاہر ہے کہ انہوں نے تو صرف بھٹو ہی کو زندہ رکھنا ہے تاکہ باقی سب جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں. بھٹو والوں کا ایک تحفہ کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے. ایک رپورٹر دوست کی محبت کی وجہ سے، اس کی ایک درخواست، خصوصی درخواست کی وجہ سے مجبور ہوں. سارے شواہد، سارے ثبوت، ساری تصاویر سب میرے پاس موجود ہیں، باوجود نہیں دکھا رہا، صرف بتا کر کے، ہنٹ دے کر کے آپ کو آگے نکل جاؤں گا. اگلے 1 سے 2 روز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک خصوصی پیکج نیوز رپورٹ ان موصوف کے حوالے سے آپ کو دیکھنا نصیب ہو جائے گی. بتاتا چلوں صرف کہ بھٹو والوں نے تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان جیسے لوگوں کی ریپلیسمنٹ کراچی یونیورسٹی کو کیا دی ہے. ایک ایسا شخص جو انفیئر مینز میں پکڑا گیا تھا، جس پر تہمت ہے کہ یہ 10 سال تک کسی کام کا نہیں. ڈاکیومنٹس ہیں میرے پاس، سب موجود ہے. کاش اب سے تھوڑی دیر پہلے میری اس رپورٹر سے بات نہ ہوئی ہوتی تو میں اخلاقی طور پر پابند بھی نہ ہوتا اس کی بات کو ماننے کا. لیکن اب بات ہو چکی ہے، اس لیے چلیے کچھ دنوں کی بات اور ہے. سب بتاؤں گا، سب کے نام، سب کی تصاویر سب دکھاؤں گا. وہ ایم کیو ایم والی باجی کی بھی، یہ ایم کیو ایم والے بھیا کی بھی، یہ اساتذہ وہ جو گول گپاڑا کرتے پائے گئے تھے، وہ ایک موصوف کی، او ہو وہ ویڈیو چشم کشا، وہ رقص فرما رہے ہیں سوٹ پہن کے. آپ نے کبھی، اب مجھے کہا جائے گا کہ میں کوئی بیمار ذہن کا آدمی ہوں، استاد کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیا وہ رقص نہیں کر سکتا؟ اور اسے رقص تو نہیں کہتے، صرف ذرا سا تھوڑا سا یہ سب کچھ کر لینے. میرے والدین نے بھی تعلیم حاصل کی، ان کے والدین نے بھی تعلیم حاصل کی، میرے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا گھومتا پھرتا ہوں، ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں، وہ سب بھی جاہل نہیں ہیں. جس جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے پہنچا دیا ہے، اب مجھ پر یہ تہمت تو نہیں دھری جا سکتی. میں نے اپنی معلومات کے مطابق تو کسی ٹیچر کو ٹھمک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور باقاعدہ گینگ میں. بھائی جلسہ تقسیم اسناد ہو، جلسہ فلانا ہو، جلسہ ڈمکانا ہو، کچھ بھی ہو، استاد کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی ایک عزت، ایک وقار ہوتا ہے. لیکن جو ٹائٹ ہو، ٹائٹ سمجھتے ہیں آپ، مغرب کے بعد جو ہو جایا کرتے ہیں کچھ لوگ، اس کو کیا پتا بارات کہاں جا رہی ہے، اس نے تو کرنا ہے، اور سامنے والے نے ویڈیو بنانی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویڈیو عارفین کے پاس موجود ہے. بتاؤ. وی سی صاحب توجہ فرمائیں. اور ایسا نہیں وی سی صاحب کو نہیں پتا کہ کراچی یونیورسٹی میں یہ جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. نو 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 نو، پتا سب کو سب کچھ ہے، پتا سب کو سب کچھ ہے. یہ خاموشی فی سبیل اللہ نہیں ہوا کرتی اس ملک میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ خاموشی فی سبیل اللہ نہیں ہوا کرتی. کم کو زیادہ جانیے. ہم منتظر ہیں کسی ایک بڑے ڈیزاسٹر کے، کسی ایک بڑے سیکیورٹی لیپس کے. اور میں ایک بات بتاتا چلوں، میرا ایمان ہے، اس لیے نہیں ہماری سیکیورٹی ہو جاتی ہے موسٹ آف دا کیسز میں کہ ہمارے ادارے بڑے چوکس ہیں. ایسا ہے، ان موسٹ آف دا کیسز ایسا ہے کہ ہاتھ پہلے آ جاتا ہے الحمدللہ. لیکن بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں یا تو جانتے بوجھتے تردد کیا جاتا ہے، جیسے اس ایک کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اتنی چھوٹ دے دی جاتی ہے، اتنی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ پھر وہ ایک سسٹم میں ایک ایکویلیبریم نہیں رہتا، امبیلنس سا کریٹ ہونے لگتا ہے.